अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 यूनिट 7 मिक्सचर एंड कंपाउंड के आज के लेक्चर में हम कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे और इनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैटर अराउंड अस कैन बी प्योर और इम्प्योर। हमारे इर्द गिर्द जो मादा है वो या तो खालिस है या ना खालिस है। प्योर मैटर हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन ऑफ इट्स कंपोनेंट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सिंपल मेथड। खालिस मादा के अंदर उसके अज्जा की मिकदार हमेशा मुस्तकिल होती है और इन अज्जा को आप एक दूसरे से सादा तरीके से अलग नहीं कर सकते। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट और कंपाउंड भी खालिस मादा की मिसालें हैं। हाउएवर एन इम्प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, वी कॉल इट अ मिक्सचर। जबकि इम्प्योर सब्सटेंस या नाखालिस मादा 2 या 2 से ज़्यादा अज्जा से मिलकर बना हुआ होता है और इस नाखालिस मादे को हम मिक्सचर का नाम देते हैं। ऐसी चीज़ जो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी हो और नाखालिस हो, इसको हम मिक्सचर का नाम देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट और कंपाउंड शामिल हैं, जबकि इम्प्योर सब्सटेंसेस में मिक्सचर शामिल है। मिक्सचर को मज़ीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है इस बुनियाद पर कि ये किस तरह का मिक्सचर है। ये देखने में आपको एक जैसा लगता है या इसके अज्जा अलग अलग आपको नज़र आ रहे हैं। अगर इसके अज्जा एक जैसे हैं यानी पूरा मिक्सचर एक जैसा नज़र आ रहा है तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, जैसे कि आपका ऑरेंज जूस। लेकिन अगर ये अज्जा एक दूसरे से अलग नज़र आ रहे हैं, आपके मिक्सचर में हर एक चीज़ अलग अलग आपको नज़र आ रही है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, जैसे कि आपका फ्रूट सैलेड। A compound is a chemical combination of 2 or more elements which are not easy to separate. कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का इस तरह का कीमियाई मुरक्कब है जिसमें आप इन एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। Whereas a mixture is a combination of 2 or more elements or compounds और बोथ दैट आर नॉट जॉइंट केमिकली। जबकि मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड या एलिमेंट और कंपाउंड दोनों का इस तरह का मिक्सचर है जिसमें ये आपस में केमिकली अटैच नहीं होते, किसी किस्म के कीमियाई तालमुल की वजह से ये तैयार नहीं होते और इसी वजह से आप इनको अलग भी कर सकते हैं। इन एलिमेंट्स को जिनसे ये मिक्सचर बना है किसी भी टाइम आप सादा तरीके से इन्हें अलग कर सकते हैं। द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजीली यूजिंग सिंपल मेथड्स। मिक्सचर को तैयार करने के लिए जो अज्जा आपने इस्तेमाल किए, आप इन अज्जा को किसी भी वक्त आसानी से बगैर किसी कीमियाई तामुल के अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ पाउडर ऑफ आयरन एंड सल्फर। आपके पास एक पाउडर है जिसमें आपने आयरन और सल्फर को मिलाया हुआ है। मिक्स बोथ टुगेदर, इन दोनों को आप मिक्स कर लें। द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज अ मिक्सचर इन विच यू कैन ईजिली रिकग्नाइज द कंपोनेंट ब्लैक आयरन पाउडर एंड येलो सल्फर पाउडर। अब आपके पास जो रिजल्ट तैयार हुआ है, यानी जो मिक्सचर आपके पास तैयार हुआ है, आप इसमें आसानी से पहचान सकते हैं कि काले रंग का जो पाउडर है वो आयरन है, जबकि पीले रंग का जो पाउडर है वो सल्फर है। आपने सल्फर और आयरन के पाउडर्स को जब आपस में मिलाया, सिंपल तरीके से मिक्स किया, तो इसमें आप पहचान कर सकते हैं कि ब्लैक कलर के जो दाने हैं वो आयरन के हैं और जो येलो कलर के पाउडर के दाने हैं वो सल्फ़र के हैं। लेकिन जब इसी मिक्सचर को आप हीट कर दें, हीट करने के बाद ये जो मिक्सचर है ये कंपाउंड बन जाएगा। अब इसमें जो आपको अलग अलग दाने थे वो नज़र नहीं आएंगे, बल्कि एक पूरा ब्लैक कलर का मादा आपको मिलेगा। ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस या कंपोनेंट आपको मिला है ये अब कंपाउंड है, जो कि सल्फ़र ऑक्साइड है। क्योंकि इसके अंदर कीमियाई तामुल हो गया है, इसलिए इसकी अब शक्ल और रंग टोटली तब्दील हो जाएगा। नाउ हीट द आयरन एंड सल्फर पाउडर टुगेदर। अब आप आयरन और सल्फर के इस पाउडर को गर्म करें, इसको हीट दें। अब ब्लैक मास विल बी ऑब्टेन मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई आयरन एंड सल्फर। अब जो आपके पास काले रंग का मादा मिला है गर्म करने के बाद, हीट देने के बाद, आपके लिए अब इस काले रंग के मादे में आयरन और सल्फर को अलग अलग पहचानना मुश्किल होगा। द ब्लैक मास ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग इज सल्फर ऑक्साइड एंड इट इज़ अ कंपाउंड। ये जो काले रंग का मादा आपको मिला है गर्म करने के बाद, हीट देने के बाद, ये अब सल्फर ऑक्साइड है और ये एक कंपाउंड है। हीट करने से पहले ये मिक्सचर था जिसमें दोनों कंपोनेंट्स या दोनों अज्जा को आप अलग अलग पहचान कर सकते हैं। लेकिन हीट देने के बाद क्योंकि कीमियाई अमल हुआ है, इसलिए अब ये एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में आप सल्फ़र और आयरन को अलग अलग नहीं पहचान सकते। पानी, सोडियम क्लोराइड यानी आपका नमक जो घर में इस्तेमाल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड की मिसालें हैं। पानी में आप इसके अज्जा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग से नहीं पहचान सकते। इसी तरह नमक, सोडियम क्लोराइड में आप सोडियम और क्लोराइड को अलग अलग नहीं पहचान सकते। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं पहचान सकते। लेकिन दूसरी तरफ हवा में सी वाटर, स्टील, ये सब मिक्सचर की मिसालें हैं, क्योंकि हवा जो है वो भी बहुत सारी गैसों का मजमूआ है जिसमें से आप जब चाहें किसी भी गैस को दूसरी गैस से अलग कर सकते हैं सादा तरीके से। इसी तरह समंदर का पानी, उसमें भी अगर आप सिंपल उसको हवा में ही रख दें, एवापोरेशन के तरीके से पानी बुखारात बन के उड़ जाए तो नीचे नमक बच जाता है। स्टील भी 2 मुख्तलिफ किस्म के कम्बिनेशन का मजमूआ है जिसमें आप अज्जा को आसानी से अलग कर सकते हैं। इस पिक्चर में आपको मिक्सचर और कंपाउंड की
کا ڈفرینس دکھایا گیا ہے۔ دو اجزاء، دو کمپوننٹس کو جب آپ نے اس طرح مکس کیا کہ ہر ایک کمپوننٹ آپ کو الگ نظر آ رہا ہے۔ فار ایگزامپل اگر یہ کمپوننٹ اے ہے اور یہ کمپوننٹ بی ہے تو آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کمپوننٹ اے کے مالیکیولز کمپوننٹ بی کے مالیکیول سے بالکل الگ نظر آ رہے ہیں، لیکن کمپاؤنڈ میں یہ ایلیمنٹس یا یہ اجزاء، یہ کمپوننٹس ایک دوسرے کے ساتھ کیمیائی عمل کر کے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے ہیں، اس لیے ایک دوسرے الگ الگ اپنی اپنی پہچان کھو دیتے ہیں۔ A mixture is a substance obtained by mixing two or more substances۔ ایک مکسچر ایک ایسا مرکب ہے، ایک ایسا مادہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے ملنے سے بنا ہے۔ The composition of mixture can vary from place to place depending on the substances added together۔ ایک مکسچر کے اندر کون کون سے اجزاء ہیں یا اس کی کمپوزیشن کیا ہے، وہ کن کن چیزوں سے مل کر بنا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مکسچر کس جگہ پہ بنا ہے، کن حالات میں تیار کیا گیا ہے۔ ہر ایک جگہ پر تیار ہونے والے مکسچر کی خصوصیات یا اس کی امیزے کی مقدار مختلف ہوگی۔ For example, a mixture of fruit salad can contain variable amount of different fruits. It is not fixed۔ مثال کے طور پر پھلوں کے سلاد میں ہمیشہ پھلوں کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ مختلف اوقات میں تیار کیا گیا پھلوں کے سلاد میں ضروری نہیں کہ پھلوں کی مقدار پہلے جیسی ہی ہو، یہ مختلف ہو سکتی ہے۔ Similarly, the appearance of mixture is also not constant۔ بالکل اسی طرح جو تیار ہونے والا مکسچر ہے، جو دو چیزوں کو ملانے سے نیا مادہ تیار ہوا ہے، اس کی شکل پہلے والے سے مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر بار اس میں ڈلنے والے مادوں کی مقدار مختلف ہے، اسی لیے اس نئے بننے والے مکسچر کی جو شکل ہے وہ بھی پہلے والے مکسچر سے مختلف ہو سکتی ہے۔ یعنی مکسچر کی شکل اور اس کی ساخت اس میں ڈلنے والے سبسٹنس کی بنیاد پر تبدیل ہو سکتی ہے۔ On the basis of appearance, mixture are classified as homogeneous and heterogeneous۔ ایک مکسچر یا ایک امیزہ کس طرح نظر آ رہا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس بنیاد پر ہم امیزے کو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، ہوموجینیس اور ہیٹروجینیس۔ ہوموجینیس مکسچر ہیو یونیفارم اپیرنس ان وچ دا کمپوننٹ آف مکسچر آر یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ تھرو آؤٹ دا مکسچر۔ جب ہم مختلف اجزاء کو اکٹھا ملا کر ایک مکسچر تیار کرتے ہیں، اگر اس مکسچر کی شکل بالکل ہموار ہو، یعنی اس میں ڈلے ہوئے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ آپ کو ہر ایک جزو الگ نظر نہیں آ رہا، تو اس طرح کا مکسچر ہوموجینیس مکسچر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا جوس کا گلاس، جس میں آپ کو چینی، پانی اور شربت الگ الگ نظر نہیں آتے، لیکن وہ حقیقت میں ایک مکسچر ہی ہیں۔ Whereas a heterogeneous mixture does not have uniform appearance and the components of the mixture are not uniformly distributed throughout the mixture۔ جبکہ ایک heterogeneous mixture ایسا امیزہ ہے جس میں ڈلنے والے تمام اجزاء آپ کو الگ الگ نظر آتے ہیں، آپ ہر ایک چیز کو الگ سے پہچان کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز یا اس مکسچر میں ڈالی گئی ہے۔ Salt in water, orange juice etc. are some common example of homogeneous mixture۔ آپ پانی میں نمک کو ملائیں یا آپ ایک مالٹے کا جوس تیار کریں، یہ دونوں ہوموجینیس مکسچر کی مثالیں ہیں، کیونکہ پانی میں نمک حل ہونے کے بعد آپ کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اورنج جوس میں ڈلنے والی چینی، پانی یا اورنج کے قطرے آپ کو نظر نہیں آتے، جبکہ دوسری طرف پانی میں ملائی جانے والی ریت یا پانی میں ملائی جانے والی مٹی ہیٹروجینیس مکسچر کی مثالیں ہیں، کیونکہ آپ پانی میں ریت کو جتنا بھی حل کر لیں، ریت تو پانی ہمیشہ الگ الگ ہی رہتے ہیں۔ تو اس طرح کا امیزہ جس میں دو چیزیں آپ کو بظاہر الگ نظر آ رہی ہوں، ہیٹروجینیس مکسچر ہے، اور وہ امیزہ، وہ مکسچر جس میں تمام اجزاء آپس میں اچھے سے مل جائیں، حل ہو جائیں، ہوموجینیس مکسچر کہلاتا ہے۔ Did you know smoke and fog both are mixture؟ دھواں اور دھند دونوں ہی مکسچر کی مثالیں ہیں۔ In smoke, solid particles and gases are trapped in the air, whereas in fog, water vapor is trapped in the air۔ دھوئیں میں مختلف قسم کے ٹھوس کے ذرات اور گیسیں ہوا میں معلق ہو جاتی ہیں، ہوا میں قید ہو جاتی ہیں، لیکن دوسری طرف فوگ میں پانی کے قطرے ہوا میں قید ہو جاتے ہیں، ہوا میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، معلق ہوتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مکسچر اور کمپاؤنڈ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ڈفرینس بٹوین مکسچر اینڈ اے کمپاؤنڈ۔ مکسچر اینڈ کمپاؤنڈز آر ڈفرنٹ فرام ایچ ادر ان مینی ادر ویز ایز ویل۔ Below is a chart given in which compounds are being compared with the mixture۔ مکسچر اور کمپاؤنڈ دونوں ایک دوسرے سے بہت ساری چیزوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ نیچے اس ٹیبل میں آپ کو کچھ خصوصیات بتائی گئی ہیں جو کہ کمپاؤنڈ اور مکسچر کے درمیان فرق کو ظاہر کریں گی۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن، کمپاؤنڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ A compound is formed when two or more elements join together chemically۔ کمپاؤنڈ اس وقت تیار ہوگا جب دو چیزیں آپس میں کیمیائی عمل کرنے کے بعد اکٹھی ہوں گی، جبکہ مکسچر میں A mixture is formed when two or more elements or compounds are mixed together that are not combined chemically۔ مکسچر اس وقت تیار ہوتا ہے، اس وقت بنتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ مادے آپس میں اکٹھے ہوں لیکن ان کے درمیان کسی قسم کا کیمیائی تعامل نہ ہو۔ کمپاؤنڈ کی خصوصیات یا پراپرٹیز کیا ہیں؟ کمپاؤنڈ ہیو ڈفرنٹ اینڈ یونیک پراپرٹیز فرام دیئر کمپوننٹس۔ جن اجزاء کو ملا کے آپ نے کمپاؤنڈ تیار کیا ہے، ان اجزاء کی نسبت کمپاؤنڈ کی خصوصیات ہمیشہ مختلف ہوں گی۔ نیا بننے والا کمپاؤنڈ حل ہونے والے کمپوننٹ سے بالکل مختلف ہوگا اپنی ہر طرح کی خصوصیات میں۔
جبکہ مکسچر میں مکسچر ریٹینس دا پراپرٹیز آف اٹس کمپوننٹس، مکسچر کے اندر اس کو تیار کرنے کے لیے استعمال ہونے والے اجزاء کی تمام تر خصوصیات ویسے ہی برقرار رہیں گی۔ سپریشن، الگ کرنا، compounds can be separated into their components using a chemical method، کیونکہ یہ کمپاؤنڈ کیمیائی تعامل کے عمل سے ہی تیار ہوئے تھے، اسی لیے اب اس میں نئے بننے والے کمپاؤنڈ کو اگر آپ توڑنا چاہتے ہیں، اس کے ذرات کو الگ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سے آپ کو کسی کیمیائی تعامل کی ضرورت ہوگی۔ جبکہ مکسچر میں mixture can be separated into its component by any physical method، مکسچر کو کے کمپوننٹس کو، مکسچر کے اجزاء کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے آپ کو کسی کیمیائی تعامل کی ضرورت نہیں، بلکہ سادہ سے طریقوں سے آپ انہیں الگ کر سکتے ہیں۔ کمپوزیشن، compounds have fixed composition proportion of its constituent، کسی بھی کمپاؤنڈ کو بنانے کے لیے استعمال ہونے والے اجزاء کی مقدار ہمیشہ فکس ہوتی ہے، ایک مقرر مقدار میں ہی چیزوں کو ملانے سے کمپاؤنڈ تیار ہوتا ہے، یعنی ان کی جو ریشو ہے یا ان کا جو تناسب ہے چیزوں کا، وہ ہمیشہ برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ جبکہ کمپوزیشن آف مکسچر کین بی ویری، مکسچر کو بنانے کے لیے جو بھی آپ نے کمپوننٹس استعمال کرنے ہیں، جو بھی اجزاء استعمال کرنے ہیں، ان کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے، جس طرح ہم نے اوپر پڑھا کہ فروٹ سیلیڈ بنانے کے لیے آپ مختلف قسم کے فروٹوں کو مختلف مقدار میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ کمپاؤنڈ کی ایگزامپل واٹر، کاربن ڈائی آکسائڈ، سالٹ، شوگر ایٹسیٹرا۔ کمپاؤنڈ کی مثالوں میں پانی، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، نمک، سوڈیم کلورائڈ جسے کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ چینی، یہ سب شامل ہیں۔ جبکہ مکسچر کی مثالوں میں ہوا، سٹیل، خون اور سمندری پانی شامل ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کو سادہ سے طریقوں سے آپ مختلف قسم کی کیٹیگری، مختلف اجزاء میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایگزامپل آف مکسچر اینڈ کمپاؤنڈز اینڈ دیئر یوزز، عام زندگی میں مکسچر اور کمپاؤنڈز کی کون کون سی مثالیں ہیں اور یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ Both compound and mixture are part of our daily lives and we use them for various purposes۔ دونوں کمپاؤنڈ اور مکسچر ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں اور ہم انہیں مختلف طریقوں سے روزانہ استعمال کر رہے ہیں۔ Let us have a look at mixture and compound in our surrounding۔ آئیں اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں موجود کچھ مکسچر اور کمپاؤنڈ کی مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ Air which is an important mixture is necessary for survival۔ ہوا جو ایک بہت اہم امیزہ ہے، ہماری زندگی کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ A part of our healthy diet، salad، fruit، vegetable is a mixture of different fruits and vegetables۔ عام طور پر اچھی خوراک کے طور پر استعمال ہونے والا پھلوں کا سلاد یا سبزیوں کا سلاد بھی مختلف پھلوں اور سبزیوں کی مکسچر ہے۔ Milk that we consume almost on a daily basis is a mixture of water, fats, lipids and protein۔ دودھ جو ہم تقریباً ہر روز اپنے استعمال میں لاتے ہیں، پانی، چربی، لپڈز اور پروٹین کا بہت اچھا امیزہ ہے۔ Soft drinks are also mixture made by mixing water, sugar, gas and different flavors۔ جو آپ سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں، کوکا کولا، پیپسی یا مرنڈا وغیرہ، یہ سب بھی پانی، چینی، مختلف گیسوں اور مختلف فلیورز، ذائقوں سے مل کر تیار کیا گیا مکسچر ہے۔ Different drinks such as lemon juice, tea, etc. are also example of mixture۔ مختلف قسم کے مشروبات جو ہم استعمال کرتے ہیں، جس طرح لیموں کا جوس، شکنجبین، چائے، یہ سب مکسچر کی مثالیں ہیں۔ Have you ever seen steel؟ کیا آپ نے کبھی سٹیل کو دیکھا ہے؟ سٹیل کی مختلف چیزیں استعمال کی ہیں۔ یہ It is a mixture which is made by combining iron and carbon and is widely used for construction۔ یہ لوہے اور کاربن کو تیار کیا گیا ایک بہت اچھا مکسچر ہے جس کو عام طور پر عمارتی کاموں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ What do you add to your desserts or drinks to make them sweet؟ آپ اپنے مشروبات کو میٹھا کرنے کے لیے اس میں کیا ڈالتے ہیں؟ شوگر، چینی۔ It is one of the most important compound which is used almost daily for various purposes۔ شوگر، چینی بھی ایک کمپاؤنڈ ہے، بہت اہم کمپاؤنڈ ہے جو کہ تقریباً روزانہ مختلف طریقوں سے ہماری زندگی میں استعمال ہو رہا ہے۔ Water which is greatest blessing of Allah is a compound۔ پانی، خالص پانی، H2O، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ Life is impossible without water۔ پانی کے بغیر تو زندگی ہی ممکن نہیں۔ It is used in homes, in industries and agriculture۔ یہ پانی گھروں میں اور مختلف قسم کی فیکٹریوں میں اور زراعت میں استعمال ہوتا ہے۔ Another important compound is carbon dioxide gas۔ ایک اور اہم کمپاؤنڈ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے۔ It helps plants to prepare their own food۔ یہ پودوں کو مدد دیتی ہے ان کی خوراک کی تیاری میں۔ It is also used in fire extinguisher to put out fire۔ یہ آگ بجھانے والے تمام آلات میں استعمال ہوتی ہے، آگ کو کم کرنے کے لیے یا آگ کو بجھانے کے لیے۔ تمام چیپٹرز کی کمپلیٹ سالوڈ ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائزز کے لیے ویب سائٹ www.abdirinfo.com پر وزٹ کریں۔ کسی بھی کلاس کے سائنس یا بیولوجی کے لیکچرز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ڈیمانڈ لکھ کر میسج کریں۔